خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، بات جب آ گئی، بات جب حق باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے، بات جب حق باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ آپ حضرات مکمل ساتھ نہیں دے رہے، آواز نکالنے میں کنجوسی کر رہے، آواز نکالنے میں کنجوسی نہ کریے تاکہ آپ حضرات کا گلا پیارا ہے، آپ بھی نعت پڑھ سکتے ہیں، آپ کو بھی آواز اللہ نے دی ہے، بخشی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سب کو ایک ہی روح میں پھونکا ہے، تو آواز میں فرق کیا ہونے والا ہے، صرف محبت کی ضرورت ہے، زور سے پڑھیے تاکہ مرحوم کا گھر ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت نصیب عطا فرمائے، اسے دیدار سے قربت سے مال و مالی عطا فرمائے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، دل میں دم آیا تمہارا دم آیا تو مجھے بھی دم آ گیا، تمہارے دم سے مجھے دم آتا ہے، یعنی تم میرا آئینہ ہو میں تمہارا آئینہ ہوں، دوسرا پڑھو، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، یوں تو مریم بھی ہے
آسیہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی بات جب آ گئی ہے حیا کی بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے یا تو کویلا مڑو یا تو کپڑے پھاڑ لو دو میں سے کام کرو یا تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت آپریٹر صاحب ذرا اسے بیس دے یا چمی کوئی آواز میں تھوڑی اللہ ایک کو کچھ ہو مجھے معلوم نہیں آواز شاید خراب کر سکتا ہے یہ سر پکڑو یہ تھوڑا سا سٹنگ ٹھیک ہے درد پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ رسالت علیکم وعلیہ وسلم برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی ایسے حسین وقت میں سونا حرام ہے برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی ایسے حسین وقت میں یہ بھی بولو کھانا حرام ہے یہ وقت ہی بڑا پیارا ہر اس چیز قربانی کرو اللہ کی راہ میں ایک پیر و مرشد بیٹھے ہیں دوسرے آپ لوگوں کے امام صاحب بیٹھے ہیں امام صاحب نے بڑی محنت کر کے عشق محمد اور اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کا شربت محبت آپ حضرات کو پلایا ہوگا وہ بھی تو کم سے کم ثبوت ہوگا امام صاحب کی بہت بڑی محنت ہوتی ہے آپ حضرات کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلایا امام حسین کی محبت پلائی گئی ہو تو اس کا پلایا ہوا شربت کی ایک بو تو پہلے نکالو بولیے زور سے بولیے برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی ایسے حسین وقت میں سونا قسم کھائے گا حرام ابھی بولے ہو بھائی بولے آنے بولے جب تک ہم نہیں کہیں گے آپ بیٹھے رہیں گے سونے کا بھی بات نہیں کریں گے اور کھانے کی بات نہیں کریں گے دونوں کے اوپر آپ نے قسم کھا لی ہے خانے میں بیٹھے ہوئے ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ رسالت علیکم وعلیہ وسلم تسلیما صلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاک پائے نبی منہ پہ ملنا خاک پائے نبی منہ پہ ملنا عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ خاک پائے نبی منہ پہ ملنا خاک پائے نبی منہ پہ ملنا عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو ان کی چادر کا ٹکڑا کفن
دو چار چار بار بولو دعا قبول ہو جاتی ہے. اور کیا جینا کیا ہے, سب کچھ تو ہے ہی ہے, اسی کی دولت میں بیٹھے ہو. اب یہی تو محبت میں مر جانا ہے. نہیں, ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو, ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو, اور کوئی تمنا نہیں ہے. ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو, اور کوئی تمنا نہیں ہے. ہم حسینی ہے کربل کے شہدا, ہم حسینی ہے کربل کے شہدا, ہم حسینی ہے کربل کے شہدا. حسین کا چاہنے والے کا دل کبھی میلا ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی قسم, جس کے سینے میں محبت ہے حسین, وہ نہ اس کے سینے میں عداوت رہتی ہے, نہ اس کے سینے میں کوئی کساوٹ باقی رہتی ہے. ہر عہدہ تحفے کی مثال پہ پیش کرتا چلا جائے, اس کا مقام ہی ایسا ہوگا. حسن پیدا ہو جاتا. اعمال میں حسین کی یاد سے عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے. وہ حسن عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ کو قبول ہوتا ہے. عمل میں ریا ہوتی ہے, حسن عمل ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. یہ حضرت امام حسین کا صدقہ ہے. ہم حسینی ہے کربل کے شہدا, دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا, دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا. امین صدائے حرف بھی یہی کہیں ہوگا, امین صدائے حرف بھی یہی کہیں ہوگا, شفیع روز جزا بھی یہی کہیں ہوگا. امین صدائے حرف بھی یہی کہیں ہوگا, شفیع روز جزا بھی یہی کہیں ہوگا. یہ نعت پاک رسول پاک کی پاک محفل ہے, مجھے یقین ہے خدا بھی یہی کہیں ہوگا. خدا بھی یہی کہیں ہوگا, مجھے یقین ہے کہ خدا بھی یہی کہیں ہوگا. تو آپ کی آواز سننے ہی کے لیے تو پیدا کیا ہے, پھو کی آواز تو نہیں اسی نے لگائی ہے. پڑھیے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. برسات ہو رہی, یہ آپ کو بیدار کرنے پڑ رہا ہوں بیچ بیچ میں, تاکہ آپ سونے کی خیال نہ کریں, کھانے کا خیال نہ کریں. سید صاحب مچھی بڑی پیاری پکائے ہیں, بہت اچھی پکائے ہیں. یہ کم سے کم سالوں کا دماغ کھائیے, کیا انداز لگے سارے. محبت ہے وہ سبھی, وہ دکھاوا نہیں, محبت ہوتی. سید صاحب مچھی کھلانے کے لیے تیار کھڑے رہیں اور ہم کھانے کے لیے بےتاب نہ ہو جائیں. سید صاحب انتظار کرتے رہیں, وقت ایسے ہی تیار ہے. ایسی پیاری محفل ہے, کم ملتی ہے زندگی میں. پیر مرشد ہو, ان کے جرمٹ میں عاشق ہو, اور پھر عاشق ہی کو اللہ نے فرمایا ہے کہ آہ والی جنت میں نے ایک بنا رکھی ہے جو انہی کے صدقے میں دی جاتی ہے. وہاں سوائے کہ اللہ کے قربت پہ اس کی دیدار کے کچھ نہیں ہوتا. برسات ہو رہی ہے, نعت سکھا رہا ہوں تو صبح تک پورا فیصلہ کر لے کر گیا وہ دیکھیے تازہ بیکار ہو جاتے ہیں. نہیں بڑی بڑی برسات ہو رہی ہے, درود و سلام کی. ایک حدیث بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولانا تشریف بیٹھے ہیں, پیر مرشد یہاں بیٹھے ہیں, اچھے اچھے علم کی فن رکھے ہوئے بیٹھے ہیں, اور عاشق بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب جہاں ایک مرتبہ محفل ذکر ہوتی ہے, جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پڑھی جاتی ہے, ہم تھک کر اپنے گھروں کی جانب چلے جاتے ہیں, مگر 40 دن تک اس جگہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو رحمت بانٹی جاتی ہے. سبحان اللہ, حدیث رسول ہے 40 دن مکمل 1.5 مہینے کے حساب و کتاب سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنے بندوں کے ذکر کی رحمت بانٹتا ہے. برسات ہو رہی ہے, درود و سلام کی. برسات ہو رہی ہے, ہاتھ اٹھا کے بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو, شرمانے کی بات کا ہے. برسات ہو رہی ہے, درود و سلام کی. ایسے حسین وقت میں سونا حرام ہے, ایسے حسین وقت میں سونا حرام ہے.
برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی. ہم حسینی ہے کربل کے شہدا، ہم حسینی ہے کربل کے شہدا. جبار صاحب بھی یاد آ رہی ہیں. ایسا جواب دیا تھا جبار صاحب مرحوم ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب عطا فرمائے. پڑھائی میں ہاتھ اٹھائے تھے، اللہ نے ان کو آواز بھی دی تھی. ہم حسینی ہے کربل کے شہدا، ہم حسینی ہے کربل کے شہدا. دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا، دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا. کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو، کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو، مومنوں کا کلیجہ نہیں ہے. کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو، مومنوں کا کلیجہ نہیں ہے. برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی، برسات ہو رہی ہے. ذرا آواز کم آ رہی ہے، زور سے سلام کی. ایسے حسین وقت میں سونا حرام ہے، ایسے حسین وقت میں سونا حرام ہے. جنت طواف کرتی ہے آ کر وہاں وہاں. دیکھو آپ کے گاؤں کے حضرت تو جب سے جھوم رہے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول کی سنت ادا کر رہے ہیں. جھومنا، نعت پڑھ کے نعت سننے کے بعد جھومنا اللہ کے رسول کی سنت ہے. ہدیہ دینا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ حضرات جھوم کے پڑھیے. جیسے مولانا دیکھیے جب سے لگاتار جھوم رہے ہیں، اس کی لذت ہے. جب اللہ کا بندہ زمین پہ جھومے یا اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے جھوم کے پڑھو. تلاوت بھی اللہ کی کرو تو جھوم کے کرو، ذکر کرو تو بھی جھوم کے کرو، اور نعت رسول سنو تو بھی جھوم کے کرو. جب آپ زمین پہ جھومتے ہیں تو آپ کی محبت میں عرش خداوندی بھی جھومتا ہے، گوارے کی مثال جھومتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بخشش عطا کرتا ہے جب تک کہ زمین میں جھومنے والے کو بخشش نہیں دی جاتی. جنت طواف کرتی ہے آ کر وہاں وہاں. ہم طواف کرنے کعبے کو جاتے ہیں، جنت طواف کہاں کرتی ہے؟ یہ شاعر کیا پیارے انداز میں بول رہا ہے، قربان جائیے. جنت طواف کرتی ہے آ کر وہاں وہاں. لکھا جہاں جہاں پہ محمد کا نام ہے، لکھا جہاں جہاں پہ محمد کا نام ہے. جنت طواف کرتی ہے آ کر وہاں وہاں. لکھا جہاں جہاں پہ محمد کا نام ہے. دو جیبا بھی بھرے تک میں نہیں چھوڑتا، دو جیبا بھرے تک نہیں چھوڑتا. حالانکہ پیسے تو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ یہ چیز بھی خانقاہ میں ڈالتا. تمہاری امانت تمہاری جگہ چلی جائے. برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی. نعت پڑھ کے ہنسو، جھومو، خوش ہو. دل کی غذا ہوتی ہے، دل کی غذا، روح کے اندر دم پیدا ہوتا ہے. قربان جاؤ تو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کا وقت بھی ہو تو ہماری جان بھی اس کی راہ میں کم پڑتی ہے. مولا یہ جان بھی تیرے صدقے کر دو تو کم ہے، تب یہ احساس ہوتا ہے. پڑھیے. برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی، برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی. ایسے ہنس
ہمارے پورے سیدوں کے گھر کی خدمت کر رہا ہوں. جتنے سید ہیں انہی کے گھر کی یہ خیرات ہے جو ہم بانٹتے پھر رہے ہیں. انہی کے گھر کے خیرات ہے جو سید سادات ہوتے ہیں. صرف ان کو تو سردار بولنا نماز میں واجب ہے. سید کا مطلب سردار ہے, بادشاہ کہا جاتا ہے. ان کی ذات پہ درود نہ پڑھ تو نماز نہیں ہوتی. اب جب تمہاری تعریف کرو تو مجھے کتنا دینا چاہیے؟ بہت دینا چاہیے. نہیں برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی, ایسے حسین وقت میں سونا حرام ہے. ایسے حسین وقت میں سونا حرام ہے. برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی. مار بہنیں بیٹھے ہیں جن کے اولاد بھی ہیں تو ان کی خدمت میں ایک جملہ تاکہ ان کو بھی خوشی محسوس ہو جائے, ہمارے ماں بہنوں کو خوشی محسوس ہو جائے, ان کے بیچ میں ایک جملہ درود پاک زور سے پڑھیے. مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ کچھ لذت مل رہی ہے, اسے ٹیسٹ بولتے ہیں, ٹیسٹ, مزہ. اللہ کے ذکر کا ہو یا نبی کی محبت کا ہو, اسی لذت کے لیے اللہ کے دیوانے گھومتے پھرتے ہیں. فرشتے اپنا ذکر چھوڑ کے زمین پہ اترتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی, ایسے حسین وقت میں سونا حرام ہے. ایسے حسین وقت میں سونا حرام ہے. برسات ہو رہی, برسات ہو رہی ہے, میرے واسطے برسات ہو رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درود و سلام کی, ایسے حسین وقت میں سونا حرام ہے. ایسے حسین وقت میں سونا حرام ہے. حج کی دولت جسے مل نہ پائے, قربان جاؤ جن کے ماں باپ زندہ ہیں, ابھی پاؤں پکڑو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو. انہی کے قدموں میں جنت رکھی گئی ہے. ہاں, بیوی کی جنت قدموں میں نہیں. آج ایک شاعر کہتا ہے, ایک مذاقیہ بات تمہارے سامنے رکھ دوں, کہ ایک آدمی اپنی ماں کے قدموں چھوڑ کے اپنی بیوی کے قدم پڑھ رہا تھا. کسی استاد نے پوچھا کہ بھائی صاحب تم نے اپنی ماں کے قدم چھوڑ کے اپنی بیوی کے قدم کیوں چوم رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہاں تو میرے بچوں کی جنت ہے کیا, اس لیے چوم رہا. ٹھیک ہے, پڑھیے, تو مذاق بات بتا دیا. حج کی دولت جسے مل نہ پائے, جائے جائے وہ گھر اپنے جائے. جائے جائے وہ گھر اپنے جائے. حج کی دولت جسے مل نہ پائے, جائے جائے وہ گھر اپنے جائے. ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو, ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو. سنگ اسود کو چوما نہیں ہے, ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو. سنگ اسود کو چوما نہیں ہے. زور سے بولو. برسات ہو رہی ہے, برسات ہو رہی ہے, برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی. ایسے حسین وقت میں سونا حرام ہے. ہم نہ بھی پڑھنا تو ہمارا مرشد سامنے ہو تو مزہ آتا ہے, تو کوئی عاشق ہونا تبھی تو. نہ تو بابو بھی پوچھ لیجئے, جب وکیل ہند کا نام آتا ہے نہ ان کو طبل کا ہوش رہتا, نہ عیسیٰ کو اس کی کوئی آواز کا یہ
ڈر رہتا ہے، ایسی وجد آیا کہ کبھی تو وجد ہی کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ وجد جسے نصیب عطا کر دیتا ہے وہی سب سے بڑا مومن اور وہی سب سے بڑا عاشق ہوا کرتا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ والرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ۔ صحیح صاحب وقت زیادہ ہو رہا ہے، ختم کر دوں؟ بیان کرتا ہے۔ اچھا جی بولنا ہے یا ختم کر دوں؟ شاہ صاحب یاد میں دے دیتا ہوں۔ بولیے بولیے آپ کی اجازت سے، ہاں بولیے۔ برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی، ایسے حسین وقت میں سونا حرام ہے، ایسے حسین وقت میں سونا حرام ہے۔ خاک پائے عاشق ہو اس لیے پھر دوبارہ پڑھو، خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ، خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، اور کوئی تمنا نہیں ہے، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ جو حضرات جب میں سے نہیں نکالے اب یہ نعت میں اب نکال لیتا ہے۔ درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ والرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ۔ دیکھیے ہمارے سراج بھی کے دوست ہیں، کتنی دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت سے مال و مالی عطا فرمائے۔ بہرحال وہ کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں مگر خادری سلسلے سے محبت ہے اور شافی ہیں، مگر بڑی پیچیدہ باتیں بہت کچھ معلوم ہے۔ اللہ ایسی دولت سب کو نصیب عطا کی۔ دولت پیسے کی نہیں ہے، پیسے کی نہیں، خدمت کی، اس کے اندر محبت اتنی ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ محی الدین۔ وہ نام بھی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑا ہوا نام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی نعمت سے سرفراز عطا فرمائے۔ دے کر خدا کو جان کی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی، ہر عاشق رسول نے۔ یہ صاحب میرے پیر مرشد کا کرم ہے، ہمارے میں کچھ کمال نہیں ہے، ناچیز ہیں، ناچیز تھے اور ناچیزوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک چیز بنانا اسی کا کام ہوتا ہے، تم بھی اگر وابستگی نہیں کیے ہو تم بھی وابستہ ہو جاؤ، نہیں تو آپ کی کوئی حیثیت یا میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تو ہزار لوگ نعت پڑھتے ہیں اور یہ اپنے پیر مرشد سے رابطہ رکھ کے محبت پڑھتے ہیں، تبھی وہ قابل قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ آہاں نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر، آہاں نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر، دنیا کے ہر غریب کی، دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی، دنیا
کی غربت خرید لی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، وکیل ہند. ارے کیا وکیل ہند کا نام سنے ہو؟ وکیل ہند کا نام لیے ہو، انہیں سے بیعت کیے ہو، آواز دھیمی پڑی ہے. نعرہ تکبیر. میرے سے آواز آپ کی اونچی ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کا دامن، کیا کا دامن، گلی گلی شہر شہر. علی 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 علی. علی 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 بولے تو سب کچھ نکلتا سو. گلی گلی شہر شہر. علی 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 علی. بولو علی علی. سب کی بلا ٹلی. ایرمیر کی بلا ٹلی ٹلی. ایرمیر کی بلا ٹلی ٹلی. دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی. ہر عاشق رسول نے، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی. اعمال کرنے والا محشر میں جنت خریدتا ہے، عاشق دنیا میں رجسٹر بنا کے جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہی اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو عطا کرتا ہے جو ذکر کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے. سلطان العارفین حضرت باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتاب پڑھو، اسرار اولیاء. یہ کتاب ہے ان کی، بڑی پیاری کتاب ہے. اس میں لکھا گیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تفسیر بنائی گئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جب عاشق ذکر الہی میں بیٹھ جاتا ہے تو چاروں جانب سے ہر عجیب و قسم کی تمام خوشبو ہے اس کے پاس گھومنے لگ جاتی ہے. اتنی پیاری اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی. اللہ نے مصطفیٰ کی رضا کے لیے ندیم. رضا مطلب اللہ نے خوشی کے لیے، نبی کی خوشی کے لیے کیا کیا ہے. اس میں شاید کیا کہہ رہا سنیے. اللہ نے مصطفیٰ کی رضا کے لیے ندیم. بازار مصطفی سے، بازار مصطفی سے امت خرید لی. سبحان اللہ. بازار مصطفی سے امت خرید لی. دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی. چل رہا سے آپ حضرات ہمارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور نظر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حضرات چل رہا ان کی ہماری علماء اکرام کی بات میں صرف خیال رہتا، بولنا رہتا ہے، بولتے رہتے ہیں، اب کچھ سننا پڑتا ہے. مگر مرشد کی زبان میں حال بھی رہتا ہے اور قال بھی رہتا ہے، بولتا بھی اور دکھاتا بھی. دونوں چیز اس میں جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں تو اتنی دور دراز سے آنے کی کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا. برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی. برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی. ایسے حسین وقت میں، ایسے حسین وقت میں سونا حرام ہے. برسات ہو رہی ہے درود و سلام کی. میں آپ حضرات کے سامنے بڑا وقت لے لیا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے آپ کی کی امام صاحب خطیب و امام بشیر تشریف فرما ہیں، اور ہمارے بیچ میں ہمارے پیر و مرشد جلوہ فروز ہیں. آپ حضرات نے بڑا پیارا وقت گزارا ہے. یہ لمحہ جنت والے بھی مانتے اللہ کی بارگاہ میں ایسی لمحہ ہے جو اللہ کے ذکر کی محفل بڑی پیاری ہوتی ہے. بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے تو اپنی گفتگو کو، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہاں پہ ٹھہراتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوا آپ حضرات سے اجازت اور رخصتی چاہتا ہوں. ایک مرتبہ بآواز بلند نعرے تکبیر میں پکاروں، آپ حضرات گونج کے ہاتھ اٹھا کے نعرے پکاریے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت. اس کا دامن، اس کا دامن، اس کا دامن، وکیل ہند، وکیل ہند، محبوب خلیفہ، محبوب خلیفہ، گلی گلی شہر شہر، علی 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 علی، گلی گلی شہر شہر، علی 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 علی، بولو علی علی، سب کی بلا سب ٹلی، کی بلا ٹلی ٹلی. بولو علی علی، سب کی بلا ٹلی ٹلی. بند رکھتے ہیں زبان، لب نہیں کھولا کرتے. بند رکھتے ہیں زبان، لب نہیں کھولا کرتے. یہ معافی چاہ رہا ہوں، ہمارے پیر مرشد ہے، میں نے بڑی بڑی چیز یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا اتنا پیارا ادب ہے کہ اور بزرگان دین نے کہا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی، کس کی حالت میں؟ نماز کی حالت میں بھی پیر کا مصلی چھو لے تو نماز مکمل نہیں ہوتی. جہاں پیر و مرشد اپنی حاجت کو جائے، اس جگہ اگر مرید اس جگہ پہ جا کے اپنی حاجت یا پیشاب وغیرہ اس جگہ پہ کر دے تو اس وقت بھی اس کی مریدی میں کمزوری آ جاتی ہے. آداب اتنا بڑا ہوتا ہے. تو آپ حضرات نماز کی حالات میں بھی مصلی پیر و مرشد کا چھو لینا نماز کمزور ہو جاتی ہے. اتنا بڑا مقام ہے، اس لیے میں معافی اس شاعر میں پڑھ رہا ہوں. بند رکھتے ہیں زبان، لب نہیں کھولا کرتے. بولا بھی بند رکھتے ہیں زبان، لب نہیں کھولا کرتے. چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے. چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے. کسی کے ہاتھ میں ہیرا، کسی کے تاج میں ہیرا، کسی کے ہاتھ میں ہیرا، کسی کے تاج میں ہیرا. ہم شیر علی کے کسی کے ہاتھ میں ہیرا، کسی کے تاج میں ہیرا. بولی بھئی کسی کے ہاتھ میں ہیرا، کسی کے تاج میں ہیرا. مجھے ہیرے سے کیا مطلب، میرا محبوب ہے ہیرا. سبحان اللہ. مجھے ہیرے سے کیا مطلب ہے، میرا محبوب ہے ہیرا. میرا محبوب. بولیے آپ حضرات رکھ لو دو جملے تمہیں کبھی علماء کرام سے سن لینا چاہیے. کسی کے ہاتھ میں ہیرا، میرا تاج میں ہیرا. کسی کے ہاتھ میں ہیرا، کسی کے تاج میں ہیرا. کسی کے ہاتھ میں ہیرا، کسی کے تاج میں ہیرا. مجھے ہیرے سے کیا مطلب، میرا محبوب ہے ہیرا. ہم ہم عاشق علی ہیں، ہم سینہ تان کے چلتے ہیں. ہم عاشق علی ہیں، ہم سینہ تان کے چلتے ہیں. یہ شیر علی کا جنگل ہے، یہاں شیر علی کے پلتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں شیر علی کے پلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعارف کرا دوں ذرا، پہچان کراؤں سب کو بھی. کیا نام ہے ان کا؟ سید معین. سید معین. ان کے بابا کا نام کیا ہے؟ سید صاحب آپ بیچنا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ ورسالت والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ طالب علم جب اپنے مدرسے سے فراغت ہو کر یا رضا لے کر بھی اگر آ رہا ہو، راستے میں قبرستان ہو، سارے گنہگار مرے پڑے ہو، عذاب میں مبتلا ہو، اگر وہ تو پنجتن پاک کا گھر، مدرسہ تو پنجتن پاک کا گھر ہوتا ہے، اہل بیت کا گھر ہوتا ہے، سمجھو کہ وہ خدا کا گھر ہوتا ہے. اور وہ گھر سے جب بچہ نکلتا ہے تو اگر وہ سارا قبرستان گنہگاروں میں ڈوبا ہوا ہو، گناہوں میں ڈوب کے ساروں بھی عذاب ہو رہا ہو، بچے نے ارادہ بھی نہیں کیا کہ میں خبر والوں کو دعا کروں، صرف اس جگہ سے اس کا گزر ہو گیا ہو،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اس معصوم بچے کا گزرنا ہے سارے قبرستان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اتنا بڑا مقام ہے. اب سے یہ سب سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے اولاد آج نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا بھی ضروری ہے. باپ کا جنازہ بیٹا پڑھا ہے. امام صاحب پڑھاتے ہیں تو اپنا درما لے کے پڑھاتے ہیں. اگر بیٹا کھڑ کے اگر نماز جنازہ ادا فرما لے, ایک تڑپتا ہوا دل آنکھوں کے سامنے باپ کا جنازہ ہوتا ہے یا ماں کا جنازہ ہوتا ہے, اولاد کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کر رہی ہو, آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں, دل بے قرار ہے, ماں میرے سے رخصت ہو رہی ہے یا باپ مجھ سے جدا ہو رہا ہو, اولاد کھڑے ہو کر اگر نماز ادا فرما رہی ہو, وہ چاہے کتنا ہی گنہگار کا بڑا جنازہ ہو پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف کے دل کی دعا قبول کر لیتا ہے. یہ حق بنتا ہے ہر باپ کے لیے اپنے بچے کو کم سے کم اپنے نماز جنازہ پڑھنے کی عادت ڈالو اور اپنے ماں باپ کے جنازے کو نہلانے کا سکھاؤ, یعنی ہر جنازے کو نہلانے کا سکھاؤ, میت کو نہلانے کا سکھاؤ, تاکہ یہی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ کے گاؤں میں معصوم بچہ اللہ تعالیٰ سے دین و دنیا کی اور نعمتوں سے سرفراز عطا فرمائے. معصوم بچہ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرے گا, جو بھی کہے گا وہ سب کچھ وہی کہے گا جس نے اپنے مدرسے میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے. بزرگان دین نے کہا ہے کون کیا کر رہا ہے یہ نہ دیکھو, کون کیا بول رہا ہے یہ دیکھو. ہماری نا اتفاقیاں تو بہت ہوں گی, ہمارے اندر نفرتیں تو بہت ہوں گی, وہ کیا ہے وہ کون ہے یہ نہ دیکھو, وہ کیا بول رہا ہے یہ دیکھو, تب ہمارے اندر سبق حاصل ہوتا ہے, ہمارے اندر اس کے اثرات حاصل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, نحمده ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم, ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین, والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم درمیان اولیاء, غوث اعظم درمیان اولیاء, جو محمد درمیان انبیاء. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی, سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی, مہر ان کے قدم کی لگائی گئی. اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا, پرخطاؤں کو خود بے جلی کر دیا. سنیو یاد ان کی مناتے رہو, نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادر اسلام, خطبہ مسنون کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اس سے پہلے کہ آپ تمامی حضرات انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا جب پیش فرمائیں. پڑھیے باقی پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا. حضرات محترم, جس طرح آسمان کی زینت چاند اور تاروں سے ہے, اسی طرح زمین کی زینت اولیاء اللہ سے ہے. شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرات محترم, پیر پیرا میرے میرا سیدنا غوث اعظم اپنے حجرے ولایت میں داخل ہوتے
हदा व मा अलैना इल्ला अल बलाग। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ 5 مرتبہ درود شریف سرکار مدینہ پنجتن پاک بارہ امام غوث اعظم اور خواجہ غریب النواز ہمارے پیر و مرشد اور سارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے دربار میں۔ لك الحمد يا الله لك الشكر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما۔ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو کروڑوں بار احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی محفل میں بٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ سب سے بڑی یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ذکر کر کو کیا ملتا ہے، ذکر کرے تو نجات ملتی ہے کیا نہیں کیا۔ پہلی چیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی محفل کو مڑ جاتا ہے سمجھ لینا اس کے واسطے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کوئی بھی کام کے واسطے بھی اگر لوگ آتے ہیں، ذکر کی محفل چل رہی ہے، ذکر کے واسطے نہیں آتا، کوئی کام سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی محفل سے گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ذکر کی محفل میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی دوزخ کی آگ حرام اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ذکر کی محفل ایسی ہے اگر اس گلی سے بھی گزر جاتا ہے، ذکر جہاں پر چلتا ہے اس گلی سے بھی گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس گلی سے، اس محلے سے، اس خانخواہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اتنی نازل ہوتی ہیں، اتنی بارش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمتیں اور برکتیں میں اس بندے کے اوپر بارش کر کر اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ذکر کی محفل ایسی بڑی چیز ہے۔ تو یہاں کے ایئربیل کے لوگوں جتنے بھی ہمارے مریدین ہیں ضروری ہے کہ ہمیں آئے تو ذرا اتنا زیادہ ہونا اور چلے کے بعد کم ہونا ایسا نہیں کرنا۔ یہاں پر خانخواہ ہے اور جیسا وہاں کہاں چل رہا ہے خانخواہ وہ اسکول میں وہ گاؤں میں چل رہا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ انشاءاللہ جائیں خانخواہ میں ذکر کریں اور ضروری ہے زیادہ سے زیادہ مریداں کرنا کہ ہم نے یہ زندگی کے اندر سب سے بڑا بہترین موقع، سب سے بہترین موقع پوچھتی ہیں آدمی کو ہم نے کیا کام آتی یا اولیاء اللہ بزرگان دین یہاں سے مدد طلب کرنا یہ کیا ضروری ہے۔ دیکھو ایک چیز بولتا ہوں، اب بقرعید آ رہی ہے، اب رمضان آتا ہے، رمضان کے 2 مہینے کے بعد بقرعید آتی ہے۔ اب بقرعید میں کیا کرتی ہیں تمہیں ہمیں سب لوگ بکرا لیتی ہیں، بکرا لیتی نہیں لیتے بکرا لیتی ہیں، بکرا لے کو صرف 2 دن 3 دن پال کو اسے ذبح کر کو کاٹ کو کیا کرتی ہیں ہمیں گوشت کھا لیتی ہیں، رشتہ دار ہمیں سب دے ڈالتا یش نہ کرتے سو بقرعید جس کے اوپر صاحب استعمال ہے اسے بکرا کاٹو یا گہیں کاٹو یا بیل کاٹو یا اونٹ کاٹو تو 8 کو کئی کو کاٹنا، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کو فرمائے یہ سب چیزاں کرنا اور ہر آدمی بھی اسے کاٹتا، ہر آدمی بھی وہ قربانی کرتا یا اس کا گوشت کھاتا۔ وہ عقیدہ کیا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ وہ بیل یا بکرا یا گائے وہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوئی تو انہیں کیا کرتا ہمارے واسطے پل صراط سے ہم نہ گزارتا، پل صراط کے اوپر ہمیں گزرتے، کس کے اوپر بیٹھ لگو وہ گہیں کے اوپر، وہ اونٹ کے اوپر یا بکرے کے اوپر ہمیں گزرتے، کئی کو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کٹیا سکتا۔ اب ایک معمولی سا بکرا جانور زندگی میں نہ نماز پڑھیا نہ روزہ رکھیا نہ حج کریا نہ ذکر کریا نہ کچھ بھی کریا، پھر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کٹ جاتا ہے، اللہ کے نام سے کٹ جاتا ہے تو ہم نہ کیا کریں تو کیا ہوتا ہے محشر کے اندر جب پل صراط کے اوپر گزرنا تھا جو ہماری قربانی ہے اللہ تعالیٰ اس قربانی کے اوپر ہم نہ بٹھاتا اور محشر پل صراط کو گزارتا۔ اب اس میں کیا ہے صرف یہ ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر بول کو بکرے کے اوپر ہمیں کاٹ ڈالے تو وہ بکرا ہم نہ محشر کے اندر کیا ہوتا ہم نہ وسیلہ بنا، ہم نہ وسیلہ بنا۔ دیکھو یہ بزرگان دین، یہ غوث اعظم دستگیر، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی مشکل کشا پنجت پاک، یہ ایسے ہستیاں ہیں کہ ان کی گردنیں کٹا ڈالا، ان کی امام حسین علیہ السلام کربلا میں گردن کٹا ڈالے، امام حسین شہید ہو گئے، مولا علی شہید ہو گئے، بزرگان دین پوری زندگی ان کے بچپنے سے لے کر ان کی تا حیات تک بھی ساری زندگی اللہ کی راہ میں انہوں گزارا۔
اب وہی سے ادنا گزار ڈالے، اب ہمیں ان سے زیادہ کو مدد طلب کر رہے ہیں، خانخواہوں میں آتی اب ان کا ذکر کرتی، ان سے مدد طلب کرتی، کیا ہم نہ محشر کے اندر ہم نہ وسیلہ نہیں بنتے؟ محشر وسیلہ بنتے نہیں بنتے؟ بے شک جب معمولی سا ایک جانور وسیلہ بن سکتا ہے تو یہ تو اولیاء اللہ ہے، یہ تو اولیاء اللہ ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ تو یہ کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، یہ جو اولیاء اللہ پوری زندگی کے اندر جو بھی محنتیں مشقتیں یہ سب چیزیں اگر کوئی غوث اعظم سے یہ سلسلہ جو چلیا اور چلتے چلتے ہمارے پیر و مرشد تک آیا، یہ سب یہ بزرگان دین اپنی ساری زندگی اس کے واسطے دین کے واسطے وقف کر رہا ہے، دین کے واسطے وقف کر رہا ہے، اور اسی کے واسطے ان کو ان کے خانخواہوں میں ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، کیا کیونکہ آ کر وہ محشر میں اور قیامت میں ہمارا وسیلہ بنے، وسیلہ بنے۔ اس کے واسطے خیال رکھیں کہ انشاءاللہ یہاں پر ذکر کی محفل میں بڑا وقت بھی ہو رہا ہے، بچے سونے کا ٹائم بھی ہے یہاں پر، اب اس کے واسطے ان کو نعت پڑھنے نہیں چھوڑے سو انشاءاللہ آئندہ مطلب آپ سبھی وعدہ کرو کہ خانخواہ میں آنا ضروری، کیونکہ خانخواہ ایسی چیز ہے، خانخواہ یہاں آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی کیاریوں میں سے کیا ہے، سب ساری زندگی سارے مولوی سارے عالم سارے لوگ سب نیکیاں کہیں گزرتے، ہمیں کھانا کھلا رہی، 11ویں کر رہی، 12ویں کر رہی، دنیا کے تبلیغ کر رہی، 40 دن چلے کر رہی، یہ سب چیزیں کہیں کے واسطے، نماز پڑھو، روزہ کرو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، یہ سب چیزیں کرنے سے کیا ملتا؟ یہ کیا ملتا؟ ہم نہ یہ سب چیزیں کرے تو ہم نہ یہ سب چیزیں کرے تو جنت ملتی ہے، کیا ملتا؟ جنت ملتی ہے۔ اگر ہمیں یہ چھوڑ ڈالے تو ہم نہ دوزخ ملے، پوری دنیا مسلمانہ کیا کریں یہ نیک نیک کاماں کرنے کے واسطے جنت ملے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دیکھو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر جنت کی کیاری ہو جاتی ہے، وہ جنت کی کیاری ہوتی ہے، انہوں ڈھونڈ رہی جنتاں کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگ کو، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان سے بولے کہ تم یہ کرے تو تم نے جنت گزاری، یہ نماز پڑھے تو جنت گزاری، یہ کرے تو جنت گزاری، یہ کرے تو جنت گزاری، اسی زبان سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، وہ تو مرنے کے بعد جنت ملتے رہیں گے، زندہ پن کے اوپر جنت مل جاتی ہے، خانخواہ زندوں کے واسطے زندہ پن کے پاس جنت ہے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان مبارک سے بول دے کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، خدا کی قسم جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ایک بار جسے جنت کو بھیج ڈالتا ہے انہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا کو پھر اسے جہنم نہیں ڈالتا، جہنم کو ڈالتا نہیں۔ اس کے واسطے خانخواہوں کو آؤ، زیادہ سے زیادہ آؤ، تم نہ یہ پریشانی وہ پریشانی، چاہے تو تم یہاں پر ہمارے سید صاحب بھی پرسوں بولے یہاں پر بھی ذکر کا چلانا چاہتی، دیکھو پرانی جگہ ذکر چل رہا ہے اسے ذکر چلنے دو، ذکر کون سی دن چلتا ہے سید صاحب؟ وہاں وہ سب جمعرات کے دن چلنا ہے، چلو اب ہونا تو تمہیں پھر یہاں کو سکتے بھی ایک دن رکھ لو، ہو سکتے بھی اور ایک دن رکھ لو، ذکر کو وہاں سے نکال کو پھر یہاں رکھو نہ ہو، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اب ضروری نہیں ہے تمہیں وہاں بھی کرو، ہو سکتا کہ ایک دن تمہیں مقرر کر لو، جمعرات یا جمعہ یا ہفتہ یا پیر کون سی دن شام کو ایک مقرر کر لو، یہاں بھی اس دن ذکر کی محفل رکھو، وہاں بھی اس دن ذکر کی محفل رکھو، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا بڑا محلہ ہے، لوگ آں کو پورا محلہ مریداں 2-3 گھراں چھوڑ دو، پھر بھی کیا ہے کم لوگ آں، تو ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ کے بزرگوں کی یاد کرو، ضروری ہے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرو، کیونکہ ان کی یاد ہی ہمیں جنت کو لے جائے۔ تو وہ ایک حدیث بول کے ختم کر دوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی کائنات کے اندر کوئی دنیا کے اندر ایسی بزرگ ہستی بنی نہیں، ایسی بزرگ ہستی بنی نہیں۔ ہمارے جو جسم ہے، جسم کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آ کر فضول کہتے ہیں، فضول بیکار کی چیزیں، جیسا ناخن، اب ناخن کیا کرتی ہیں، ہمیں قطر تھی، قطر کو کیا کرتی ہیں، ناخن کاٹ کو کیا کرتی ہیں، بھرکاتی گھر میں رکھتی، بھرکا ڈالتی کاندے میں نالے میں ڈالتی گالی، اب یہ بال یہ سب چیزیں ایسے ہیں جو کٹا کو سبھی بھرکا ڈالتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناخنوں کو قطرے تراشے اور وہ ناخنہ کیا کرے ایک کپڑے میں رکھو، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان کو دیے، کہے اے خدیجہ تمہیں جاؤ اس محفوظ جگہ پر یہ ناخنوں کو پھینک دے، وہ ناخنوں کو پھینک دے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کیا کرتی ہیں، وہ ناخنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخنہ اٹھا لے کو چون کو کیا کرتی ہیں، ایک اٹھائی کے لیے الماری میں رکھ ڈالتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معمولی آدمی ناخنہ قطر کو پھینک ڈالو کرتے، سرکار بھی اپنے ناخنہ قطر کو پھینک ڈالو کرے، مگر ان کی بیوی کیا کرے، میں کہیں کو پھینکوں، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں رہتے ان کے ناخنوں کو دیکھوں گا اور میں اس کی زیارت کر کو میرا دل بہلا لیتی ہوں۔ اب وہ محبت سرکار کی یہ محبت تھی، اٹھائے
हल्लू ले लग जाको एक बीरू के पास उठाए, कुरान के बाजू ऐसा एक किताबा थे, किताबा के बाजू ले लग जाको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उठा को बीरू में महफूज से रखता था। थोड़े दिन के बाद ऐसा होता है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर कहीं हिजरत के ऊपर जाते हैं, मक्का छोड़कर हिजरत करने जाती है। तो हजरत खदीजा कुबरा जो उनकी बीवी थी, पहली बीवी थी सरकार मदीना सल्लल्लाहु, बड़ी याद है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर रोज देखना, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम के लिए हिजरत, कोई काम के लिए तबलीग के बाद गए थे। अब तक उनको याद है तो सोचे हाँ मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून रखी थी फलानी बिरू में। जाकर देखती हैं सरकार हजरत खदीजा कुबरा देखती हैं तो वो आकर खोलती हैं तो देखती हैं कि वो आकर दुर बन गए। दुर बोले तो मोतियां बन गए, पूरे नाखून मोती बन गए। देखती हैं, ज़ियारत करती हैं हजरत खदीजा कुबरा, वापस रख डालती हैं। जब ज़ियारत कर वो वापस रख डालती हैं तो रात भर दरूद पढ़ने की आवाज आती है, दरूद पढ़ने की बीरू के पास दरूद पढ़ने की आवाज आती है, पूरी रात आवाज आती है। ये खदीजा कुबरा परेशान होकर क्या करती हैं और एक जाकर छोटी सी रूम में जाकर छप जाती है। एक औरत अकेली है, घर में अकेली है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग पे हैं और आकर ये आवाज आ रही, दरूदां की जोर जोर से आवाज आ रही। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार दरूद शरीफ अब आवाज आ रही है। खदीजा कुबरा परेशान हो गई, डर गई, डर जाकर एक कोने में जाकर छुप गई। तो वत्ते में क्या होता है, दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है, खटखटाने की आवाज बड़ी देर के बाद आती है। तो जाकर देखती हैं तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखती हैं परेशान, पसीने पसीने में नहा कर रहती। सरकार पूछती है खदीजा कुबरा क्यों तुम परेशान? तो बोलती हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलती हैं देखो मैं वहाँ बीरू में नाखूना रखी थी, वहाँ से ऐसी आवाज आ रही है, शाम से लेकर रात भर जब तक आप में इतनी आवाज आए, दरूदा की आवाज आ रही है, कुछ जिक्रात की आवाज आ रही है, क्या मामला, में डर गई हूँ। बोलते सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, जाकर देखते हैं तो सारी पूरी जहाँ पर रूम रहती वो आकर जो जहाँ पर अलमारी की जो रूम रहती वो सारी रूम नूर से होती है। जाते हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखकर वापस आकर कहते हैं खदीजा ये सारे कायनात के जितने भी फरिश्ते थे वो मेरे नाखूनों की ज़ियारत के लिए तुम्हारे घर पर आए, तुम्हारे नाखूनों की ज़ियारत के लिए घर पर आए। तो देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजूल चीज नाखून, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजूल चीज ऐसी है कि उसकी बरकत से वो आकर गुर भी बन गए और फरिश्तों की आकर ज़ियारत गाह भी बन गए। अब नाखून का ये मर्तबा रहा तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजूल चीज का ये मर्तबा रहा तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून का क्या मर्तबा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून का क्या मर्तबा, और वो हुसैन और हसन का क्या मर्तबा जो सरकार मदीना के खून है, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून का क्या मर्तबा होगा, फिजूल चीज। अब तो खून ऐसी चीज, अगर इंसान के अंदर खून नहीं रहा तो इंसान जी सकता है? नहीं जी सकता। ऐसा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। और हुसैन के खून ऐसा मर्तबा, नाखूनों का ऐसा मर्तबा रहा तो सरकार के खून का क्या मर्तबा। इसलिए हमारा सिलसिला जो है इमाम हुसैन से, मौला अली से, सरकार मदीना को जाकर मिलता है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला तक मिलता है। और ये सही और जो कादरी सिलसिला है, जो गौसे आज़म का सिलसिला है, ये सब सरापा आते हुए सरकार गौसे पाक को मिला। उसके बाद आते 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 हमारे पीर मुर्शिद अलाज बशीर अहमद शाह को मिला। वही सिलसिला हमें आकर ये आगे बढ़ा। ये सब जो भी खलीफे हैं हमारे, सभी आको यहाँ को पैसे मांगने, भीख मांगने नहीं, ये खिलाने वाले तो ये आकर खिलाने वाले हैं, आकर उठाकर हाथ नहीं मांगते। इनकी जितनी मेहनत है खुदा की कसम, बड़े बड़े वली लो आकर देखो, एक ऐसी बात है बेशक वलियों का बड़ा दर्जा है। सरकार